السلام علیکم سال اول کے طلباء و طلبات، آج کا ہمارا جو نسلی سبق ہے اس کا نام ہے اپنی مدد آپ، جو کہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ سر سید احمد خان، پہلے تو ان کا تھوڑا سا تعارف جانتے ہیں، پھر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو موجودہ دہلی، جس کا پرانا نام دلی ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ اب خاندانی سید تھے، آپ کے والد حسینی سید تھے۔ آپ کے والد کا نام میر تقی تھا، جو شاہ عالم کے ان کے جو دادا تھے وہ شاہ عالم کے دربار میں کافی ان کو پذیرائی حاصل تھی۔ سر سید احمد خان نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گھر سے ہی حاصل کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی کتب بھی پڑھی، جن میں کریمہ، پاننامہ اور اس کے علاوہ کئی اور کتب شامل ہیں، جن کا نام میں نے ادھر مینشن کر دیا ہے۔ فارسی کتب میں انہوں نے گلستان اور بوستان یہ کتاب پڑھی، اور اگر فارسی کے علاوہ عربی کتب کا نام دیا جائے تو عربی کتب میں انہوں نے شرح ملا اور شرح تہذیب اس کو اچھے طریقے سے پڑھا۔ سر سید احمد خان مسلم اکابرین میں سے تھے۔ سر سید احمد خان کی اگر اہم تصانیف کا اگر ذکر کیا جائے تو اہم تصانیف میں انہوں نے جو ان کی بہترین تصانیف ہیں ان میں خطبات احمدیہ، جو انہوں نے کسی انگریز کے مقابلے میں لکھی تھی، جو انگریز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے تھے، اس کے نتیجے میں جو انہوں نے لکھی خطبات احمدیہ، تفسیر قرآن، تبیین الکلام، اس کے علاوہ تاریخ سرکشی بجنور، رسالہ اسباب بغاوت ہند اور تہذیب الاخلاق کے نام سے بھی انہوں نے رسالہ جاری کیا۔ سر سید احمد خان کو طب اور اقلیدس وغیرہ کے مضامین پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ سر سید احمد خان مشہور حکیم، جو ان کے خاندانی حکیم تھے، جن کا نام غلام حیدر تھا، ان کے پاس مطب کے طور پہ بھی کچھ کام کرتے رہے ہیں۔ سر سید احمد خان ملازمت سے اس وقت جڑے جب ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ ان کے والد کی وفات کا سن بھی میں نے ادھر درج کر دیا ہے، 1838 میں ان کے والد کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ ملازمت اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ سر سید احمد خان جو کہ مسلم علی گڑھ جو اسکول تھا اس کے بھی بانی ہیں، پھر وہ کالج بنا، پھر یونیورسٹی بنا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ مسلمانوں کی حکومت کی جنگ بھی لڑی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سر سید احمد خان نے کچھ انگریزوں کو بچایا تھا، اس کے صلے میں انہیں بہت بڑی جاگیر دینے کا فیصلہ کیا گیا انگریز سرکار کی طرف سے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ جو جاگیر ہے، وہ جو علاقہ ہے، وہ کسی مسلم کا ہے، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ سر سید احمد خان کے بارے میں لوگوں کو کئی اختلافات بھی ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود اگر دیکھا جائے مسلمانوں کو پستیوں سے نکالنے میں سر سید احمد خان نے بڑا کام کیا ہے۔ سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ ہے، اس سے جڑے مضامین جو ہیں ان میں ایک بہترین مضمون اپنی مدد آپ بھی ہے، جو انہوں نے آسان ورڈنگ میں لکھا تاکہ مسلمان جو تھے، جو اس وقت پستیوں میں گرے ہوئے تھے، وہ اس کو پڑھ کے اس سے سبق حاصل کریں اور پستیوں سے نکل کر اوپر آئیں، اور ان کی سوچ جو ہے وہ غلامی سے نکل کر حکمرانی کی طرف آئے۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے اس سبق میں بھی آسن انداز کے ذریعے، آسن انداز اپناتے ہوئے مسلمانوں کو جو خطاب کیا ہے، اس خطاب میں ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جب تک ہم اپنی مدد آپ نہیں کریں گے، اپنے اندر کی سستی کو ختم نہیں کریں گے، تب تک ہم ایک طاقتور مرد شخص نہیں بن سکتے، اور جب تک ایک طاقتور مرد معاشرے کا حصہ نہیں بنتا تب تک معاشرہ بھی جو ہے وہ بھی طاقتور وجود میں نہیں آ سکتا۔ سید احمد خان کا یہ تعارف، اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں
آج کے ٹاپک پہ جو ہماری مدد آپ ہے، اپنی مدد آپ ہے۔ سر سید احمد خان اس وقت کے دور میں یہ اصلاحی پہلوؤں کے انہوں نے جو مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی جو پہچان تھی اس کو واپس کرنے کے لیے، اس کو واپس دلانے کے لیے انہوں نے جب مضامین لکھے وہ کارگر ثابت ہوئے۔ اس میں اپنی مدد آپ جو ان کا ایک مضمون ہے، یہ مضمون رسالہ تہذیب الاخلاق میں بھی چھپا ہے۔ سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ ایک ایسا آزمودہ کلیہ، ایک ایسا آزمودہ تجربہ، ایک ایسا آزمودہ مقولہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لاکھوں انسان جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے مسلم لوگوں کو، مسلم طلباء کو، مسلم جو سیاسی تھے ان میں ایک سوچ اور شعور اور طاقت اور بیدار پیدا کرنے کے لیے یہ مضامین لکھے۔ اگر سر سید احمد خان کے نزدیک اگر ایک شخص طاقتور ہوگا تو وہ پوری قوم طاقتور ہوگی، اگر ایک شخص کمزور ہوگا تو وہ پوری قوم کمزور ہوگی۔ سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی شخص کی مدد کریں گے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا، کیونکہ جب اس کی مدد کی جائے گی تو وہ اس کے اندر جو ایک تڑپ جذبہ ہے اپنی مدد آپ کرنے کا، وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا، وہ موضوع ہو جائے گا، وہ پھر دوسروں پہ اظہار کرنے کے قابل ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بس اب جو لوگ مجھے دے رہے ہیں، جو میں لوگوں سے لے رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک نقارہ شخص بن جائے گا، اور اس کے جو اعصاب ہیں، اس کا جو دل ہے، اس کا جو دماغ ہے، وہ اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دے گا، اور اس طرح وہ شخص پستی کی منزلیں طے کرے گا۔ جس وقت ایک شخص پستی کی طرف جائے گا تو وہ پوری قوم جو ہے وہ پستیوں کی طرف جائے گی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو قوی کرنے کے لیے، ان کے اعصاب کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کے اندر ایک تحریک اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے کئی اور مضامین بھی لکھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد نہ صرف انگریزوں بلکہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بھی نمٹ رہے تھے اور ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان کو۔ تو اس وقت میں ایک ایسا مرد مجاہد میدان میں آیا جس نے مسلمانوں کی نہ صرف تعلیمی بلکہ اخلاقی تربیت بھی کی، اور مسلمانوں کو ایک قسم کا ایسا حوصلہ دیا کہ جس سے مسلمان اپنا کام خود کرنے میں کامیاب ہونے لگے۔ سر سید کیا کہتے ہیں؟ سر سید کے نزدیک وہ شخص کاہل سست ہے جو خود کی مدد کے لیے نہیں بلکہ دوسروں پہ انحصار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرا کوئی میری مدد کر دے گا، دوسرا میرا کوئی کام کر دے گا، تو وہ اس وجہ سے اپنا کام نہیں کرتا۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جس قسم کی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کیے جائیں گے۔ اگر قوم بیٹھی رہے گی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے گی تو ویسے ہی ان کو حکمران مل جائیں گے۔ اگر قوم سست ہوگی تو حکمران سست ہوں گے۔ اگر قوم جو ہے وہ طاقتور ہوگی، اپنا کام خود کرنے کو ترجیح دے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ ان پہ حکمران بھی ویسے مسلط کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیس الانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو معجزاتی طور پہ ہماری کو اس طرح غیبی طور پہ اللہ مدد کرنا چاہے تو وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خود کی مدد خود کرنی ہوگی۔ تو انگریزی میں بھی ایک مقولہ لکھ دیا ادھر کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز۔ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء طلباء، سر سید خان کا یہ جو آج کا سبق ہے، آج کا یہ جو مضمون ہے، یہ جو تحریر ہے، اس میں ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، ایک ہی بات کا درس دیا گیا ہے کہ اپنے اعصاب کو،
اپنے جو آپ کے اعضاء ہیں، جو آپ کا دل ہے، جو آپ کا دماغ ہے، اگر آپ اس کو قوی کرنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور دنیا میں ایک سرخرو قوم کے طور پہ سامنے آنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنی مدد آپ کرنی ہوگی۔ اپنی مدد آپ ہے کیا؟ آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ اچھائیوں کو پروان چڑھاتا ہے، جس سے آپ بہترین سے بہترین کام کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان کے دل میں ایک برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ برائی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم اس زمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر ایک انسان کے دل میں اچھائی پیدا ہوتی ہے اور وہ اچھائی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم، پورا معاشرہ اس اچھائی میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے عزیز طلباء طالبات کہ سر سید احمد خان کے جو یہ ارشادات ہیں، ان کا یہ اپنی مدد آپ کا جو سبق ہے، اس سے ہمیں ایک قسم کا حوصلہ، ایک قسم کی طاقت اور ایک موٹیویشنل یہ ایک ان کا مضمون ہے۔ تو ہمیں اس سے دلی قوت حاصل کرنی چاہیے، سستی اور کاہلی کو دور رکھ کے اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب ایک انسان ہے، وہ کسی بھی کام کے لیے کوشش کرتا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، تو دیکھیں آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان اس کے لیے محنت کر ہی نہیں رہا، کوشش کر ہی نہیں رہا، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر مسلم اکابرین کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو محمود غزنوی نے ادھر کتنے حملے کیے ہیں؟ 17 حملے کیے، اور وہ بار بار حملہ کرنے سے انہوں نے ادھر آ کے اپنا تسلط، قبضہ جما لیا، اور پھر کئی ہم مثالیں ملتی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی بہترین قومیں ہیں، اگر انہوں نے ترقی اور کامیابی پائی ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے کہ انہوں نے اپنی مدد خود کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا اور موجود ہے، اور انہوں نے اس طرح سے بڑی طاقتوں کو شکست فاش دی۔ تو یہ تو دیکھا جائے تو انسان کے اندر کی جو طاقت ہے، انسان کے اندر کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کو لے کر انسان اس پہ کام کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر کا وہ جذبہ ماند پڑ جائے یا موہوم ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو اس کی طبیعت کے اندر سستی اور کہلی جگہ بنا لیتی ہے۔ جب انسان کے اندر سستی اور کہلی آ جاتی ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، وہ دوسروں پہ انحصار کرتا ہے، اور جب وہ دوسروں پہ انحصار کرتا ہے تو دوسرے تو بہتاب دیں گے جب وہ چاہیں گے، جب ان کے پاس ہوگا، اور پھر اس طرح وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان جو ہے اس میں کمزوریاں، خامیاں اور اس قسم کے کام آتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگوں میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پورا معاشرہ اس کی ذات میں آتا ہے۔ جب پورا معاشرہ اس کی ذات میں آتا ہے تو اس طرح پورا ملک اس کی ذات میں آ جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا، اس میں ہمیں ایک قسم کا موٹیویشنل اسپیکر مطلب کہ لیکچر تھا۔ اس میں سے سید احمد خان نے ہمیں اس بات کو اچھے اور آسان انداز میں سمجھایا ہے کہ جب تک ہم اپنی مدد آپ نہیں کریں گے، کوئی بھی غیبی طاقت آ کے آپ کی مدد نہیں کرے گی، اور جب تک ہم اپنی مدد کرتے رہیں گے تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایک کامیاب فرد جو ہے وہ اپنی مدد آپ کر کے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ جب ایک کامیاب مرد پیدا ہوگا تو پھر یقیناً وہ پورا معاشرہ کامیاب ہوگا۔ جب ایک معاشرہ کامیاب ہوگا تو پھر یقیناً وہ جو ملک ہے اس میں کامیاب لوگ پیدا ہوں گے۔ تو اس طرح یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اپنی مدد آپ۔ آج کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، السلام۔